السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ گرین گارڈ ایپیسوڈ 9۔ یہ بات کنفرم ہے کہ ہاورڈ کا تعلق بلیک واٹر کلب سے گہرا ہے اور یہ بات ساری دنیا جانتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو بات کوئی بھی نہ جانتا ہو وہ جنگو کو معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہ باتیں چھوڑو اور بنیادی بات کرو۔ شاؤل نے کہا، میں درست کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ایسے نام جہاں استعمال نہیں ہوتے۔ ویسے اگر تم چاہو تو میں 1-2 روز کے اندر معلوم کر سکتا ہوں، لیکن اس کا بھی معاوضہ لوں گا اور وہ بھی پیشگی۔ جنگو نے کہا، کتنا معاوضہ لوگے؟ شاؤل نے پوچھا۔ زیادہ نہیں، صرف $10 لاکھ، اور یہ کام بھی میں صرف تمہارے لیے کر رہا ہوں، ورنہ شاید میں کروڑوں ڈالرز کے عوض بھی نہ کرتا۔ جنگو نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تم پر اعتماد ہے، لیکن تمام رقم پیشگی نہیں ملے گی۔ انڈر ورلڈ قانون کے مطابق نصف پیشگی اور نصف کام ہونے کے بعد۔ شاؤل نے کہا، اوکے، اب میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، $5 لاکھ دو اور 2 روز بعد دوبارہ $5 لاکھ مزید لے کر آ جانا۔ جنگو نے کہا، میرے خیال میں تم صرف اہمیت بنانے کی خاطر وقت لے رہے ہو۔ تم $10 لاکھ نقد لے کر ابھی بتا دو تاکہ میرا وقت بچ سکے۔ شاؤل نے کہا، میں درست کہہ رہا ہوں اور مجھے بار بار اپنی بات دہرانے سے نفرت ہے۔ جنگو نے کہا، اوکے۔ شاؤل نے کہا، اور پھر اس نے جیکٹ کی جیب سے بڑی مالیت کے نوٹ نکالے اور انہیں گن کر اس سے جنگو کی طرف بڑھا دیے۔ جنگو نے نوٹ لے کر انہیں گنا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے نوٹ اندر رکھ دیے۔ 2 روز بعد اسی وقت، جنگو نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو شاؤل اور لیموکا بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اوکے، گڈ بائے، شاؤل نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ لیموکا بھی اس کے پیچھے تھا۔ کمرے سے باہر آ کے دونوں گیلری میں سے گزر کر ہال کی طرف جانے لگے کہ شاؤل نے لیموکا کو روکنے کا اشارہ کیا اور پھر جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکال کر اس نے اس کی پشت کو انگوٹھی سے پریس کر کے اپنے کان میں فٹ کر لیا۔ ڈکٹا فون، لیموکا نے چونک کر کہا تو شاؤل نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ ہال کی طرف جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ یکلخت ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے لیموکا کو بھی رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر یکلخت غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن وہ وہاں رکی رہی۔ لیموکا بہرحال اتنا سمجھ گیا تھا کہ شاؤل نے جنگو کے آفس ٹیبل کے نیچے سپر ڈکٹا فون لگا دیا تھا، جس کا ریسیور چھوٹے سے بٹن کی صورت میں اس کے اپنے کان میں لگا لیا تھا، اور شاید جنگو کی کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے جس پر اسے غصہ آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شاؤل نے کان میں سے بٹن نکالا اور اسے واپس جیب میں ڈال لیا۔ کیا ہوا؟ لیموکا نے پوچھا۔ جنگو کی فطرت سے میں واقف ہوں، اس لیے میں نے اس کی میز کے نیچے سپر ڈکٹا فون لگا دیا تھا۔ اس نے ہمارے آفس سے باہر آتے ہی کسی کو فون کر کے کہا ہے کہ ہم دونوں کو بلیک ایریا یا کہیں اور بھی اچانک فائرنگ کر کے ختم کر دیا جائے۔ شاؤل نے کہا، اس کی یہ جرت، میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ لیموکا نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا، آؤ اب اسے بتانا ہی ہوگا۔ شاؤل نے کہا اور تیزی سے دوبارہ جنگو کے آفس کی طرف بڑھنے لگی۔ لیموکا اس کے ساتھ تھا۔ پھر شاؤل نے دروازے کے قریب رک کر جیب میں ہاتھ ڈال کر مشین پسٹل نکالا اور دوسرے ہاتھ سے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے لیموکا بھی اندر داخل ہوا، لیکن آفس خالی تھا۔ وہ بھی ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ چھت سے چٹک کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسموں سے یکلخت کسی نے توانائی نچوڑ لی ہو، اور وہ ریت کے خالی ہوتے ہوئے بوروں کی مانند فرش پر ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ اسی لمحے سرر کی آواز کے ساتھ دائیں طرف کی دیوار ایک سائڈ پر سمٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی جنگو اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم نے ڈکٹا فون میز کے نیچے لگایا ہے، اس لیے میں نے دانستہ فون کال کی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب تم دونوں واپس آؤ گے، اور اس لیے میں نے پہلے ہی تمہارا بندوبست کر رکھا تھا۔ اب تم دونوں کو ہاورڈ کے حوالے کر دیا جائے گا، جنگو نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا گیم پسٹل نکالا اور پھر اس کا رخ ان دونوں کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ چٹاک چٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی شاؤل اور لیموکا دونوں کے ذہنوں پر تاریک چادر سی پھیلتی چلی گئی۔ بلیک زیرو نے کار اسپیشل ہسپتال کی پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے پارکنگ بوائے سے کارڈ لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہسپتال کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ڈاکٹر صدیقی کے آفس میں موجود تھا۔ ڈاکٹر صدیقی اس سے عمران کے دوست طاہر کے نام سے واقف تھا۔
انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ طاہر ہی X2 ہے جس سے بات کرتے ہوئے بھی ان کی آواز میں خود بخود لرزش آ جایا کرتی تھی۔ آئیے طاہر صاحب، آئیے تشریف رکھیے، ڈاکٹر صدیقی نے اٹھ کر بلیک زیرو کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، عمران صاحب کا کیا حال ہے؟ میں نے ان سے ضروری ہدایات لینی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ لیکن آپ تو صرف عمران صاحب کے دوست ہیں، آپ کا تعلق تو پاکستان سیکرٹ سروس سے نہیں، ان سب کو تو میں جانتا ہوں، ڈاکٹر صدیقی نے حیران ہو کر کہا۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ کے ہسپتال میں بے شمار شعبے ہوتے ہیں، کچھ سامنے ہوتے ہیں اور کچھ کے بارے میں عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا، لیکن ان کا کام بے حد اہم ہوتا ہے، اسی طرح سیکرٹ سروس سے بھی بے شمار شعبے ہیں، اور عمران صاحب کا ویسے تو پاکستان سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن عمران صاحب تو شعبے کے رواں دواں ہیں۔ میرا تعلق بھی پاکستان سیکرٹ سروس کے ایک ایسے شعبے سے ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ اچھا، لیکن آپ زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، عمران پر جس قدر کم ذہنی دباؤ پڑے اتنا ہی اچھا ہے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، بلیک زیرو نے کہا تو ڈاکٹر صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور جگہ بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ راحت، ایک ریڈ پاس بھجوا دو میرے آفس میں، ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے باقاعدہ پاس جاری کیے ہوئے ہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، چیف X2 کا بڑا سخت حکم ہے کہ عمران کی حفاظت کی جائے اور کسی اجنبی آدمی کو کسی صورت بھی عمران تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ یہ تو میں آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، اس لیے میں نے اجازت دے دی ہے، اور وہ بھی اپنے رسک پر، ورنہ اگر چیف تک اس کی اطلاع پہنچ گئی تو آپ تو جانتے ہیں کہ وہ کس قدر سخت مزاج کے ہیں، ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ بے فکر رہیں، میں بھی چیف کے حکم پر ہی یہ ملاقات کر رہا ہوں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر صدیقی کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اور پھر ٹھیک ہے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ اب انہیں کون بتاتا کہ سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو ہی وہ چیف ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ تھا، اس نے کارڈ ڈاکٹر صدیقی کی طرف بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ یس سر، نوجوان نے مودبانہ انداز میں سر جھکاتے ہوئے کہا اور واپس مڑ کر آفس سے باہر چلا گیا۔ تو ڈاکٹر صدیقی نے جیب سے قلم نکال کر کارڈ کے نیچے ایک مخصوص جگہ پر دستخط کیے اور پھر میز کی دراز کھول کر ایک آٹومیٹک مہر نکال کر انہوں نے اپنے دستخطوں کے نیچے مہر لگائی اور پھر کارڈ بلیک زیرو کی طرف بڑھا دیا۔ آپ نے اسپیشل وارڈ دیکھا ہوا ہوگا، یا میں کسی کو آپ کے ساتھ بھجوا دوں، آپ یہ کارڈ لے کر اندر داخل ہوں گے۔ دوسرا راہداری میں کمرہ نمبر 7 عمران کا ہے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ جی میں نے دیکھا ہوا ہے، شکریہ، بلیک زیرو نے کارڈ لے کر اٹھتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر کہہ دوں کہ آپ زیادہ وقت نہیں لیں گے، ڈاکٹر صدیقی نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، بلیک زیرو نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے چلتا ہوا اسپیشل وارڈ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہاں موجود مسلح افراد کو اس نے کارڈ دیا تو انہوں نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی اور بلیک زیرو چند لمحوں بعد عمران کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک زیرو نے دیکھا کہ عمران بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی، لیکن دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھولی اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ آؤ آؤ، خوش آمدید، ویلکم، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ بس یہی استقبالیہ فکرے مجھے آتے ہیں، فی الحال انہی پر گزارا کرو، ورنہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ چیف کے آنے پر دروازے پر ہیں بینڈ موسیقی کی دھنیں بکھیر دوں۔ سب لوگ ہاتھوں میں ہار اٹھائے منتظر کھڑے ہوں۔ عمران کی زبان پھر رواں ہو گئی، جیسے صدیوں سے رکا ہوا کوئی چشمہ اچانک پھوٹ پڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلیک زیرو نے بیڈ کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، سوری، یہ استقبالیہ فکرہ رہ گیا تھا، اب کیا کروں، اس قدر زخمی ہوا ہوں کہ عقل ماری گئی ہے، لوگوں کا دل زخمی ہوتا ہے، میرا دماغ زخمی ہوا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعی نئی زندگی عنایت کی ہے، اور یہ اس ذات کا صرف آپ پر نہیں، ہم سب اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر احسان عظیم ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ تم سب کی محبت ہے کہ تم مجھے ایسا سمجھتے ہو، ورنہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ناگزیر سمجھے جانے والے افراد سے قبرستان بھرے پڑے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، بہرحال آپ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صدیقی کے مطابق ابھی آپ کو یہاں 1.5-2 ماہ رہنا پڑے گا، بلیک زیرو نے کہا۔
ڈاکٹر صدیقی کا بس چلے تو وہ مجھے یہاں ساری عمر کے لیے پابند کر دیں، یہ تو ابھی انہوں نے مہربانی کی ہے کہ صرف 1.5-2 ماہ کی بات کی ہے۔ تم بتاؤ کہ ٹائیگر کی طرف سے کوئی رپورٹ ملی ہے؟ عمران نے کہا۔ صرف اتنی رپورٹ ملی ہے کہ وہ آپ کے قاتلوں کے خلاف کام کر رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی کہ اس معاملے میں وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے اور اب بھی انشاءاللہ کامیاب رہے گا۔ لیکن میں نے آپ سے ایک اور بات کرنی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ کیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ آپ نے ہوٹل جا کر ایک یقینی جوڑے رینڈل اور ڈکشا سے ملاقات کی تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، لیکن تمہیں کس نے بتایا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر سلطان سے ایگریمنٹ سفیر نے رابطہ کیا اور سر سلطان نے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ ابھی زندہ ہیں یا نہیں۔ ایگریمنٹ سفیر نے کہا ہے کہ ایگریمنٹ کے چیف سیکریٹری نے انہیں ہدایت کی ہے کہ وہ ان سے بات کر کے مصدقہ معلومات معلوم کرے۔ سر سلطان کے پوچھنے پر کہ انہیں عمران کے بارے میں کیسے علم ہوا تو اس ایگریمنٹ سفیر نے بتایا کہ ایگریمنٹ ایجنسی سپر ایجنٹوں کا جوڑا جن کے نام رینڈل اور ڈکشا تھے، یہ جوڑا پاکستان آیا تھا اور انہوں نے ہوٹل میں عمران سے ملاقات کی تھی۔ پھر ان کی لاشیں واپس ایگریمنٹ گئیں۔ ان کی کار میں بھی بم بلاسٹ ہوا تھا جس سے کار کے ساتھ ان کے جسموں کے بھی پرہچے اڑ گئے تھے۔ اس ایجنسی کے چیف نے چیف سیکریٹری کو عمران کے بارے میں بتایا تھا اور ایجنسی کا چیف پاکستان میں اپنے سپر ایجنٹوں کی ہلاکت کا انتقام لینے کے لیے مزید ایجنٹ یہاں بھیجنا چاہتا تھا، لیکن چیف سیکریٹری نے اسے روک دیا۔ سر سلطان نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی ہیں اور کہا ہے کہ میں ہسپتال جا کر عمران سے اس بارے میں پوچھوں اور یہ سب کچھ بتا کر اس سے ہدایات حاصل کروں، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ بلیک زیرو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو وہ دونوں بیچارے میری وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں؟ ویری بیڈ، عمران نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے کہ مخالفوں کو اطلاع مل گئی کہ آپ نے ان سے ملاقات کی ہے تو وہ فوری حرکت میں آ گئے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب معاملات تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا۔ یہ گرین کارڈ والے واقعی احمق ہیں۔ ڈاکٹر کمال حسین کو صرف وہاں سے اغوا ضرور کیا گیا ہے، لیکن ڈاکٹر کمال حسین کی ساری عمر ایکریمیا میں گزری ہے جہاں وہ کام کرتے تھے۔ اس کا فارمولہ بھی ایکریمیا کے سٹور میں تھا۔ پھر اگر اس فارمولے پر ڈاکٹر کمال حسین سے مزید کام لیا جائے اور وہ کامیاب بھی ہو جائے، ابھی تو دنیا میں خوراک کا قحط نہیں پڑ سکتا۔ ابھی تو بہت اراضی زیر کاشت ہے۔ یہ تو صرف حساب کتاب کی بات ہے کہ آئندہ برسوں میں آبادی بڑھے گی اور تعمیراتی پھیلاؤ کی وجہ سے اور پانی کی کمی کی وجہ سے زمینیں بنجر ہو جائیں گی اور دنیا بھر میں خوراک کا شدید قحط پڑ جائے گا۔ اس وقت لیبارٹری سے حاصل کی جانے والی اجناس میں سے بہت کم لوگوں کے پیٹ بھرے جا سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس حد تک میں شاید 150-200 سال مزید لگ جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں ابھی اس فارمولے کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ آپ اتنا نہ بولیں عمران صاحب، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں جلد سے جلد بات چیت ختم کر دوں۔ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، میں بھی کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ بہرحال میں رینڈل سے وعدہ کیا تھا کہ ڈاکٹر کمال حسین کو اغوا کرنے والوں کا سراغ لگا کر اس کی مدد کروں گا۔ میں نے ڈاکٹر کمال حسین کے پیچھے جانے اور وہ فارمولہ حاصل کرنے کا ابھی سوچا ہی نہ تھا۔ میرے ساتھ ملاقات کی وجہ سے رینڈل اور اس کی بیوی ڈکشا کا بے حد ہولناک قتل عام ہوا ہے۔ ایسے لوگ قابل معافی نہیں ہوتے، انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ عمران نے کہا۔ ٹائیگر اس کام میں لگا ہوا ہے، وہ جلد ہی کوئی نہ کوئی سراغ لگا لے گا۔ آپ تو ابھی کافی عرصہ تک فیلڈ میں کام نہیں کر سکیں گے، اس لیے سوائے اس کے کہ یہاں موجود قاتلوں کو ہلاک کر دیا جائے ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران اس کی بات سن کر بے احتیاط چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اس مشن پر کام کریں؟ عمران نے کہا۔ ہاں عمران صاحب، اور میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں میں یہ مشن مکمل کروں۔ ہمارا ملک زرعی ہے، لیکن ہمارے ملک کی آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جہاں دشمن ممالک کی سازشوں کی وجہ سے کسی نہ کسی انداز میں تیزی سے پانی کی کمی ہو رہی ہے، ہمیں اس فارمولے کی فوری ضرورت ہے، اور اگر فوری ضرورت نہ ہو تو یہ مستقبل کا اہم ترین فارمولہ ہے۔ اس کا پاکستان کے پاس ہونا پاکستان کے عوام کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ یہ ایسا مشن نہیں ہے کہ تم اکیلے اس مشن پر کام کر سکو، اور پھر میری علالت کی وجہ سے تمہاری ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ کسی بھی لمحے کوئی بھی مشن یہاں بھی شروع ہو سکتا ہے۔ عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں جولیا کو اختیارات دے کر خود چلا جاؤں۔ جولیا سے کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔
نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، عمران نے قطعی انداز میں جواب دیا۔ تو بلیک زیرو بولتے بولتے رک گیا۔ ایک کام ہو سکتا ہے کہ تم جولیا کی سربراہی میں ٹیم کو روانہ کر دو، ساری ٹیم نہیں، صرف فارن ٹیم کو۔ صفدر اور کیپٹن شکیل معاملات کو سنبھال لیں گے، عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ابھی تو ڈاکٹر کمال حسین نے ذہنی طور پر تندرست ہونا ہے، پھر اس فارمولے پر کام کرنا ہے۔ اس کے بعد فارمولہ مکمل ہوگا۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کب وہ تندرست ہوگا اور کب اس نے فارمولے پر کام شروع کر دینا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ جس انداز میں ڈاکٹر کمال حسین کو اغوا کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو بہت جلدی ہے، اس لیے تم ٹیم کو بھیج دو۔ جب تک ٹیم انہیں ٹریس کر کے وہاں تک پہنچے گی مجھے امید ہے کہ کام شروع ہو چکا ہوگا، عمران نے کہا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں ٹائیگر کی رپورٹ کا بہرحال انتظار کرنا پڑے گا، اور دوسری بات یہ کہ یقیناً ایجنٹ بھی لازماً اس پر کام کریں گے، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، یہ سب باتیں ذہن میں رکھ کر ٹیم کو بھجواؤ، باقی کام ٹیم خود کر لے گی، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے اٹھ کر عمران کو سلام کیا، جبکہ عمران نے سلام کا جواب دے کر ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ ٹائیگر نے کار ڈی سلوا کلب کی 3 منزلہ عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور پھر وہ اسے ایک طرف بنی ہوئی وسیع و عریض پارکنگ میں لے گیا۔ ڈی سلوا کلب عمرہ کا کلب تھا، اس لیے پارکنگ میں رنگ برنگی کاروں کا میلہ سا لگا ہوا تھا، لیکن تمام کاریں جدید ترین ماڈلز اور بڑی کمپنیوں کی تھیں۔ ٹائیگر نے کار ایک خالی جگہ پر روکی اور پھر وہ نیچے اترا ہی تھا کہ پارکنگ بوائے دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس نے سلام کرتے ہوئے کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، اور پھر جیب سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر اس نے پارکنگ بوائے کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ بھی اپنے پاس رکھو اور نوٹ بھی، بس کار کا خیال رکھنا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور مڑ کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ بوائے نے بڑے مؤدبانہ انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن ٹائیگر کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ مین ہال میں گو افراد کی تعداد بے حد کم تھی، لیکن یہ سب لوگ، جن میں عورتوں کی تعداد شامل تھی، اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ کی بنا پر واقعی عمرہ طبقے کے نمائندے لگتے تھے۔ ٹائیگر سرسری انداز میں حال کا جائزہ لیتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کاؤنٹر پر 3 افراد موجود تھے، لیکن ایک آدمی جو سامنے فون رکھے کھڑا تھا اس کو دیکھ کر ٹائیگر آگے بڑھا۔ ارے وکٹر، تم اور یہاں؟ تم تو ایک ہفتہ پہلے زیرو کلب میں موجود تھے، وہاں تم سے ملاقات ہوئی تھی، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس سر، میں پہلے وہاں تھا، پھر یہاں سے زیرو کلب چلا گیا۔ وہاں پیکیج بہتر تھا، لیکن پھر وہ کلب فروخت ہو گیا اور اس لیے میں وہاں واپس آ گیا، وکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ مارٹن اپنے آفس میں موجود ہے یا نہیں، ٹائیگر نے پوچھا۔ یس سر، باس اپنے آفس میں موجود ہیں، میں انہیں آپ کی آمد کی اطلاع دے دیتا ہوں، وکٹر نے ریسیور پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ ٹھہرو، پہلے یہ بتاؤ کہ ریمزی کے ساتھ کام کرنے والے فریڈ، براڈک اور جیگر کہاں مل سکتے ہیں؟ ٹائیگر نے کہا۔ آپ کا مطلب سی گروپ 3 سے ہے؟ وہ اس وقت اپنے آفس میں ہوں گے، وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے ان کا آفس؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ کلب کے عقب میں ایک بزنس پلازا ہے، بروکلین پلازا کی دوسری منزل پر ان کا آفس ہے، باہر گرین سٹی کارپور کا بورڈ لگا ہوا ہے، وکٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں پہلے ان سے ملاقات کر لوں، پھر مارٹن سے ملوں گا، ٹائیگر نے کہا اور واپس مڑ گیا تو وکٹر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر پیدل ہی ڈی سلوا کلب کے گیٹ سے نکل کر موڑ کاٹ کر کلب کی عقبی سمت میں آ گیا۔ وہاں واقعی سڑک پر بروکلین پلازا تھا، جس پر بروکلین بزنس پلازا کا نیون سائز موجود تھا اور خاصی تعداد میں لوگ آ جا رہے تھے۔ ٹائیگر مین گیٹ میں داخل ہوا اور پھر وہاں موجود 3 لفٹوں میں سے ایک پر سوار ہو کر دوسری منزل پر پہنچ گیا۔ 10-12 قدم بڑھنے کے بعد اسے سٹی کارپوریشن کا بورڈ نظر آ گیا۔ دروازہ بند تھا اور باہر کوئی آدمی بھی نہ تھا۔ ٹائیگر نے دروازے کو دبایا تو وہ واقعی کھلتا چلا گیا۔ اندر داخل ہوا تو یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کے ایک کونے میں شیشے کا بنا ہوا دروازہ تھا، جبکہ اس کے باہر بیزی کاؤنٹر تھا، جس کے پیچھے ایک نوجوان مقامی لڑکی سامنے فون رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک سائڈ پر صوفے رکھے ہوئے تھے، جن پر اس وقت بھی 2 عورتیں اور 3 مرد بیٹھے تھے۔ یس سر، کن سے ملنا ہے آپ کو؟ لڑکی نے ٹائیگر کو قریب پہنچنے پر چونک کر کہا۔ مجھے فریڈ، براڈرک اور جیگر تینوں سے ملنا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ جناب فریڈ ڈائریکٹر ہیں، ان کا آفس علیحدہ ہے، جناب براڈرک مینیجر ہیں اور ان کا آفس بھی علیحدہ ہے، اور جناب جیگر ورکس انچارج ہے اور ان کا آفس علیحدہ ہے۔ آپ تینوں سے بیک وقت کیسے مل سکتے ہیں؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا اس ایک دروازے کے پیچھے 3 آفسز ہیں؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر کہا۔
یہ ڈائریکٹر فریڈ صاحب کا آفس ہے، باقی 2 آفیسز ادھر گیلری کے اندر ہیں۔ لڑکی نے ایک کونے میں موجود گیلری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس وقت فوری طور پر کون فارغ ہے، کس سے ملا جا سکتا ہے؟ ٹائیگر نے جیب سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر سیکریٹری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔